اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے قرآن کے اندر، ایسا زبردست عمل کہ جو چور کو ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ خود کہہ رہا ہے اللہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ، یحب التوابین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک حال حال کے اندر جو توبہ کرتا ہے وہ میرا محبوب بنا لیتا ہوں اس کے ساتھ۔ آگے گارنٹی، عمل پتہ لگ گیا کون سا عمل ہے؟ استغفار، توبہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور توبہ استغفار کون کرتا ہے؟ جو گناہگار ہوتا ہے، سب سے گدھا درجے کا انسان ہے، یاد رکھیں، شرابی، کوابی، چور، سب کچھ، اس نے توبہ کی تو اللہ کا تو وعدہ ہے اس چور شرابی کو کیا ہوگا؟ ایک دم اس کی زندگی بدلے گی، اور کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی بن جائے گا، تحب المتوابین کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ توابین کو کیا کرتے ہیں؟ محبوب بنا لیتا ہوں، محبوب کے درجے میں چلا۔ لوگ اس کو چور اچکر سمجھ رہے ہیں ابھی، سبحان اللہ، بتائیں۔ دیکھیں اللہ نے اس توبہ کا انتظام بھی عجیب کیا ہے بندے کے ساتھ۔ اب یہ ذرا چیزیں غور سے سننا میری، بعد میں سننا اس کو۔ اور یہ توبہ ہر ایک کے لیے ہے، استغفار ہر ایک کے لیے ہے، اپنے اپنے مقام پہ بلند یہی توبہ کرتی ہے، سبحان اللہ۔ غوث، کتب، ابدال، سب کے لیے توبہ مفید ہے، ان کے اس حساب سے درجات کو بلند کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ لیکن جو گناہ گار کی بات بتا رہا ہوں، اس کا درجہ کس طرح بلند ہوتا ہے؟ گناہ گار سے گناہ گار انسان وہ کم ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا زبردست چیز ہے تو، اور کیا اس کا انتظام اللہ نے کیا؟ میں نے کہا سب سے آسان عمل ہے۔ کہیں باہر نہیں جانا آپ نے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی آپ نے، کسی کو فریاد نہیں سنانی آپ نے، کسی سے شکوہ آپ نے نہیں کرنا، کسی چیز وضو نہیں کرنا، کوئی تو آپ کو مصلی کی تلاش نہیں ہے، کسی خاص جگہ کی تلاش نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کے اندر ایک ایسی پوری کی پوری سارے کا سارا انسان کے اندر ہی بند کر دیا۔ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں توبہ کیا ہوتی ہے، جو میرے ذہن میں ہے وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے انسان کے اندر، یاد رکھے، اللہ نے انسان کے اندر 3 جذبات پیدا کیے ہیں توبہ کے لیے، 3 رکن ہیں، 3 ایلیمنٹس ہیں، 3 پارٹس ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں، ان تینوں کے ساتھ مل کے توبہ بنتی ہے۔ اب آپ اپنی زندگی میں تجربہ کرنا ہے اس کا، آپ سب کرے بیٹھے ہو، جبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ امامہ پہنے، ماشاءاللہ سفید لباس پہنے، لمبی لمبی خوبصورت سنت رکھی چہرے پر، الحمدللہ مست۔ اللہ یہ کہاں سے آیا؟ ہم ایسے ہی تھے، پتہ ایسے ہی تھے۔ تو کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 کیفیات انسان کے اندر رکھی ہیں جو انسان کو توبہ کراتی ہیں، یاد رکھیں۔ پہلی چیز جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ندامت، ریگریشن، شرمندگی۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، گناہ گار سے گناہ گار زنا کرنے کے بعد بھی شرمندہ ضرور ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ جو علانیہ گناہ کرتے ہوں، لیکن کیا ہے؟ شرم شاید ایمان کا تقاضا ہے، انسان کا ایمان ہے، یا ایمان بغیر ایمان والوں کی بات نہیں کر رہا۔ کوئی بھی گناہ ایماندار کتنا سخت گناہ کرے، مرد اور عورت، اس کی ایک دم کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے، ریگریشن ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو ندامت کا جذبہ ہے یہ توبہ کی دعوت ہے، سبحان اللہ۔ نقطہ سمجھ جائیں، یہ بڑا فقیرانہ درجہ دے رہا ہوں، اور یہ آتا ہے ہر ایک میں۔ وہ جو اللہ نے کیفیت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ یار جی میں نے گناہ کر دیا، میں نے اس آدمی کو گالی دے دی، یار دیکھو اس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی، میں اس کو تھپڑ مار دیا، آج میں اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر لی، یار آج میں اس کا مال کھا گیا، یا آج میری نماز ختم ہو گئی، یا سبحان اللہ آج میں جماعت میں نماز رہ گئی، اپنے اپنے درجے پہ۔ یہاں تک کہ ایک نماز بالکل نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، عیدین بھی نہیں پڑھتا، بال سگڑے پی رہا ہے، لیکن جب وہ جاتے دیکھتا ہے لوگوں کو نماز پڑھتے، واللہ میں کہتا ہوں اپنے فیلنگس سے میں آپ کو کہتا ہوں، اس کے دل میں ایک کھٹک ضرور ہوتی ہے، یار چلو کوئی بات نہیں اسی پڑھائیں گے کر۔ تو یہ ندامت کا ایک جذبہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ نے رب کی طرف توبہ کر۔ جس نے اس جذبے کو وہاں کیچ کر لیا
بولے سبحان اللہ. یہ کام ہم نے کرنا ہے کہ جس انسان کے اندر گناہ کرنے کے بعد یہ ندامت ضرور آئے گی، اس ندامت کے جذبے کو ضائع نہیں کیا، اس انویٹیشن کو ضائع نہیں کیا، اور اس نے اس جذبے کو پکڑ لیا، دبایا نہیں، واللہ وہ ایک دم توبہ کی طرف بھاگتا ہے. آتی ہیں چیز ہم میں اب ہر درجے کا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ بڑے درجے کے آدمی ہیں، نماز، تہجد، ذکر، اذکار، کبھی کوئی مار جاتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، ٹیلی فون دیکھ لیتے ہیں نا گندی چیز ہیں، کبھی کچھ کر جاتا ہے آدمی، ادھر ادھر حرکتیں ہو جاتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ بدتمیزی چل جاتی ہے نا کسی نہ کسی راستے، کسی حسین کی طرف نظر اٹھ جاتی ہے نا کبھی نہ کبھی، یہ نہیں چل جاتی ہے نا، بوڑھا اور جوان کوئی حرکت کر جاتا ہے، چلو زبان سے بدتمیزی کر جاتا ہے نا، کرنے کے بعد سبحان اللہ اندر کیفیت آتی ہے ریگریشن کی، آپ کے مقام کے مطابق ضرور آتی ہے. کیا میں شرم خود سے شرماتے ہیں، یہ کیفیت رکھی ہے. تو جس وقت یہ کیفیت ہے، ڈونٹ پریس اٹ، اس کو دباؤ نہ، ایک دم اللہ کی طرف بھاگو. سبحان اللہ. جس نے دبا دیا زندگی بھر توبہ نہیں کر سکتا، جس نے اس کو دبا دیا نیور ایور کبھی توبہ نہیں کر سکے، کیونکہ اس انویٹیشن کو اس نے دبا دیا. سمجھیے میرا پوائنٹ. دوسری کیفیت توبہ جو توبہ کراتی ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اس نے گندا کام کیا، سنا ہو گیا، کسی چیز ہو گئی، ندامت آئی، ندامت کے ساتھ اس میں ایک کیفیت دوسری پیدا ہوتی ہے کہ یار چلو تو ہو گیا، نہیں ہوں نہیں میں اپنی مانوں گا لکھ ڈا، اب میں نہیں ایسا نہیں میں کروں. ندامت کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے کیا کہ ترک گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ترک گناہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا اس کو چھوڑ دو تو اچھا ہے، کل کس نے دیکھ لی تو کیا ہوگا، آج تو میں بچ گیا ہوں یار، میں نے یہ کام کیا، کل کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا. نہیں یار آپ کب تک یہ کام کرتے رہو گے. اس کو کہتے ہیں ایک جذبہ دوسرا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ترک گناہ، کہ چھوڑ دے اس گناہ کو. اور اگر دیکھیں اس میں ساتھ میں ایک ہیٹر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہلکی سی نفرت پیدا کرتا ہے اس کے اندر. دامت کے بعد یہ جذبات ہے، شرمندہ تو ہو گیا یار مجھے نہیں کرنا، اس کو قبول کر لے شرمندگی کو، نہیں یار یہ تو بہت غلطی ہوگی، ایک دم دوسرا جذبہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اب تو اس کو چھوڑ دے. اس میں کیا اللہ اس میں کچھ نفرت پیدا کرتے ہیں، اس سے تھوڑی وقت اس کو نفرت پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب یہاں کی بڑی پیاری مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، بڑا بہترین کھانا ہے، فرسٹ کلاس کھیر بنی ہے، بہترین قسم کی ہے، تو آپ جیسے چمچے اٹھا کھانا شروع کرتے ہیں، اس میں دیکھا تھا آپ کیڑا اندر آئے گھوم رہے ہیں. جب دیکھیں کیڑا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ایک دم اس کھانے کو چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے نا، دل نفرت ہوگی تو ایک دم آ گئے چھوڑو یا اس کھانے کو میں نہیں کھاتا. بالکل اس طرح وہ گناہ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کو اس سے نفرت ہو، کہتا ہے یار میں نہیں اب یہ کرنا گناہ. جو یہ کیفیت آ جائے دوسری سبحان اللہ کہ چھوڑنے کو بھی دل کرنے لگے، یار نفرت یہ بہت گندی چیز ہے، تو یار میں کیسے کھاؤں اس کو، کھانے کو چھوڑ دے گا آدمی. پھر دوسری کیفیت کیسے ہوگی؟ آپ اس کیڑے کو نکال کے کھانا شروع کر دیں. وہ لوگ جو اس کیفیت کو دباتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کیڑے کو نکال کے کھانا کھائے جا رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن جو نفیس آدمی ہوتا ہے جس کے اندر پورا جذبہ کہتا ہے یار میں تو یہ کھانا نہیں کھا سکتا بھائی، میں نے دیکھا اس میں کیڑا تھا، مکھی تھی، آنکھ ٹوٹی، کیونکہ نفاذت آ جاتی ہے اس کے خیال کے اندر. تو دوسری چیز کیا ہے؟ پہلی ندامت ہوتی ہے، پھر کیا؟ ترک گناہ، چھوڑ دو بھی بھائی، بھاگو یہاں سے. تیسری چیز اللہ نے ایک اور پیدا کر دی انسان کے اندر جو کمپلیٹ کر دیتی ہے اس گناہ کو. کیا کہ یار یہ تو اتنا بڑا بہت یہ تو کھانا اتنا گندا تھا یار. مثال کے طور پر اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ گئے کسی ٹیک وے میں اور آپ نے دیکھا اس ٹیک وے آپ کے اندر پڑ گئی. حقیقت نہیں ہے، ٹیک وے باہر کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے. آپ کی نگاہ اندر پڑ گئی، گندے ہاتھ ہیں لوگوں کے، ایسی چکن پکڑا ہوا ہے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی ادھر کھجا رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور کوئی چوہا ادھر سے بھاگ رہا ہے. اندر ذرا ماحول دیکھ لیں کبھی جا کے، میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ٹیکے کھاتے ہیں. اس کی جو نظر پڑی ادھر ہوا ہے، کہتا ہوں توبہ توبہ، میں تو یار اس ٹیک میں کبھی نہیں جاؤں گا. بولے سبحان اللہ. تو اس نے وہاں کا کھانا ہی چھوڑ دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو تیسری کیفیت یہ ہوتی ہے انسان کی
سبحان اللہ، کہ اس نے پہلے تو ریگریشن آیا، ریگریشن کے بعد اتنا بڑا اس نے کہا یار تو بڑی گندی چیز ہے، توبہ میں تو ابھی میں نہیں کھاتا. تو تیسری چیز اس نے گند اتنا دیکھ لیا، پریکٹیکلی سب کچھ دیکھ لیا، وہ کہتا ہے جی میں تو ادھر کبھی آؤں گا ہی نہیں، کھاؤں گا ہی نہیں ادھر. تو تیسری کیفیت گناہ کی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اتنی نفرت آ جاتی ہے کہ توبہ یہ گناہ میں کروں کبھی آج ہی چھوڑتا ہوں اس کو. تو تین کیفیتیں ملتی ہیں، ندامت، سبحان اللہ، ترک گناہ کا چشمہ، اور تیسری نہ کرنے کا وعدہ کبھی نہیں کروں گا یہ میں گناہ بالکل نہیں. جب یہ تین کیفیتوں کے ساتھ لیتا ہے تو اس توبہ تو نصوح بن جاتی ہے اس کی. یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. قرآن نے کہا نا آ جاؤ کس ساتھ آؤ، میری طرف آؤ، لیکن کس طرح آؤ؟ ان تین کیفیتوں کے ساتھ جو تمہارے اندر میں نے پیدا کی اندر ان کو استعمال کرو، دباؤ مت.